کالو اور جمی بہت اچھے متر تھے۔ جمی کالو کے باغ میں کام کرتا تھا۔ کالو اسے کھانے کے لیے کچھ پھل دے دیتا تھا۔ کالو بہت زیادہ مالدار تھا، جبکہ جمی بہت غریب تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ کیا ہم ساری زندگی ایسے ہی گزار دیں گے؟ آپ کا متر آپ کو سارے دن کی مشقت کے بدلے صرف 2 پھل دے کر بھیج دیتا ہے۔ کل کو ہمیں اپنی بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے۔ ہمارے جاننے والے سب ترقی کر رہے ہیں، جبکہ آپ صرف 2 وقت کی روٹی کمانے کے چکر میں ہیں۔ آپ آج ہی کالو سے اپنی تنخواہ لگانے کی بات کریں گے۔ تم چنتت نہ ہو، میں آج ہی کالو سے بات کروں گا کہ وہ میری تنخواہ لگا دے۔ خالی پھل سے گزارا نہیں ہوتا۔ مجھے وشواس ہے کہ وہ میری بات مان جائے گا۔ آخر وہ میرا متر ہے۔ کالو بہت ہی شاطر اور شیطانی دماغ کا مالک تھا۔ اس نے جمی کو الو سمجھ رکھا تھا۔ کالو بہت ہی کنجوس تھا۔ اگلے دن جب جمی کام پر جاتا ہے تو وہ کالو سے کہتا ہے، کالو بھائی، آج کے بعد میں پھل نہیں لوں گا۔ آپ میری تنخواہ لگا دو۔ میری بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے، مجھے کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے۔ ضرور، تمہاری پتنی نے تمہارے کان بھرے ہیں۔ ارے پگلے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں چنتت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں بیٹی کی شادی پر تمہاری ہیلپ کر دوں گا۔ اور ہاں، پھل سے انکار مت کرو۔ پھل کھانے سے شکتی ملتی ہے اور پھل مزے کا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے کام سے کہیں جانا ہے، پھر بات ہوگی۔ اسی طرح کالو پھر سے جمی کو چکر دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دیکھو جمی بھائی، میری بات کا برا مت منانا۔ تم کئی سالوں سے کالو سیٹھ کے ہاں الو بن کر کام کر رہے ہو۔ وہ تمہیں بیوقوف سمجھتا ہے۔ ہمارے سارے ساتھیوں نے اپنے اپنے گھر بنا لیے ہیں، جبکہ تم اب بھی گھونسلے میں ہی رہ رہے ہو۔ بھائی، تمہارے پاس ایک زمین کا ٹکڑا ہے، اگر میری مانو تو اس میں پھل کا باغ لگا لو۔ یہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ گولو بھائی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں پھل کے پودے کہاں سے لوں گا؟ میں تمہیں پھل کے پودے خرید کر دے دوں گا، باقی ان کی دیکھ بھال کے لیے دوائی کسی اور جاننے والے سے ادھار لے لینا، بعد میں چکا دینا۔ جمی گولو کی مدد سے پھل کا باغ لگا لیتا ہے۔ گولو، جمی کچھ دنوں سے کام پر نہیں آ رہا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ جمی نے اپنا پھل کا باغ لگا لیا ہے، اب سے وہ کام پر نہیں آئے گا۔ کالو بھائی، میں آج کے بعد کام پر نہیں آؤں گا۔ میں نے اپنا باغ لگا لیا ہے، بس مجھے باغ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گی، تم ضرور کامیاب ہوگے۔ یہ ایسا خود سے کبھی نہیں کر سکتا، ضرور اسے کسی نے مشورہ دیا ہوگا اور پودے بھی لے کر دیے ہوں گے۔ خیر، کوئی بات نہیں، ٹھیک سمے پر میں اسے دیکھ لوں گا۔ کئی مہینے بعد جمی کی سخت محنت سے آخرکار پھل تیار ہو جاتا ہے۔ پھل اتارنے میں کچھ ہی دن باقی تھے کہ سپرے نہ کرنے کی وجہ سے پھل گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھ پر تو بہت سارا قرض ہے اور اوپر سے یہ پھل خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جمی فوراً کالو اور گولو کے پاس جاتا ہے۔ کالو بھائی، میرے پھل کو کیڑا لگنا شروع ہو گیا ہے، آپ مجھے دوائی دے دو، میں آپ کو واپس چکا دوں گا۔ آخر آپ میرے اچھے متر ہو۔ دیکھو جمی، میرے پاس تمہاری مدد کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تم نے تو میرا کام چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بڑا نقصان ہوا تھا۔ سیٹھ جی، آپ مجھے کچھ پیسے ایڈوانس دے دیں، میں جمی کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ جمی بھائی، آپ جاؤ، میں دوائی لے کر آتا ہوں۔ جمی کے جانے کے بعد گولو کالو کو سب بتا دیتا ہے کہ اس نے ہی جمی کو پودے لے کر دیے تھے۔ تم نے جمی کو پودے لے کر دیے اور اب اسے دوائی کی بھی ضرورت ہے؟ تم اسے جا کر کہو کہ وہ تمہارے پودے یا پھر پیسے واپس کر دے، تو وہ ایسا نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں ڈھیر سارا مال دوں گا، لیکن اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں جمی کو کچھ پیسے دے کر باغ خرید لوں گا کیونکہ اس کے پھل بہت موٹے موٹے ہیں، ان کے اچھے دام ملیں گے۔
گولو بھائی، کیا کالو نے کچھ مدد کی؟ دیکھو جمی، باغ کو سنبھالنا تمہارے اور میرے بس کی بات نہیں۔ کالو نے میری مدد نہیں کی، اب یہ سارا پھل گل سڑ جائے گا۔ تم میرے پودوں کے پیسے واپس کر دو۔ گولو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، تم یہ باغ کسی کو بیچ دو، ورنہ یہ گل سڑ جائے گا اور اس کے صحیح دام بھی نہیں ملیں گے۔ میں تمہیں کل تک کا سمے دیتا ہوں، میرے پیسے ہر حال میں واپس کر دینا، ورنہ میں تمہارے گھر آ جاؤں گا اور تمہارا ذرا لحاظ بھی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر گولو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ سب سن کر جمی کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں، وہ پہلے سے بھی زیادہ چنتت ہو جاتا ہے۔ جمی اپنی پتنی سے بات کرتا ہے، یہ ساری تمہارے متر کالو کی چال ہے، اس سے پہلے تو گولو نے پیسے نہیں مانگے۔ جمی جب باغ میں جاتا ہے تو اسے اچانک وہاں پر ایک سادھو بابا دکھائی دیتے ہیں۔ میں تمہیں اس سمسیا سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ تم ایک اچھے اور دیانتدار پنچھی ہو اور یہ سب تم نے اپنی محنت سے بنایا ہے۔ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تمہارے سامنے جو چوہے کی بل ہے، اس میں اصل میں ایک گفا کو جانے کا راستہ ہے جہاں پر ہیرے جواہرات ہیں۔ تم یہاں سے جتنا چاہو نکال سکتے ہو اور اپنے سارے قرض اتار سکتے ہو۔ تم اس سے غریب پنچھیوں کی بھی مدد کرو گے۔ پھر وہ سادھو وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ جمی اس بل سے گفا کے اندر جاتا ہے اور سونا چاندی ہیرے سب دیکھ کر اس کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں رہتی۔ پھر بارش خوب برستی ہے اور سارے پھل دھل جاتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں جمی سب کے قرضے چکا دیتا ہے۔ جمی اپنا پھل غریب پنچھیوں میں مفت میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ گولو، یہ جمی کے ہاتھ کون سی جادو کی چھڑی آ گئی ہے جس سے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے اور پھل بھی مفت میں بانٹ رہا ہے؟ لیکن گولو کالو کی باتوں میں آ کر لالچی بن گیا تھا اور اسے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور لالچ بری بلا ہے۔